صل على محمد وآل محمد اللهم صل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کی تقریب عید کے موقع پر دو گانا بجا لانے کے لیے تشریف لائے ہوئے حاضرین، علماء معززین، رمضان المبارک ایک مہمان تھا. یہ مہمان بہت سی سوغاتیں، بہت سے ہدیے ہمارے لے لائے. ہم نے اس کا کیسا استقبال کیا، کیسا کس نے کس کے گھر میں خیر مقدم کیا، اس کو ملنے والا انعام اس کے مطابق ہوگا. اگر مہمان کا اکرام بہت اچھی طرح سے کیا جائے اور اس کی منگتائیں اس کو دی جائیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ بہت کچھ دے کر جائے گا، دعائیں دے کر جائے گا. آج عید کے دن یہ جائزہ لیجیے کہ ہم نے اس مہمان کو دعاؤں کے ساتھ روانہ کیا کہ نہیں. رمضان کے جو حقوق بجا لانے تھے وہ بجا لائے کہ نہیں. جہاں تک ہمارا ناقص خیال ہے، الحمدللہ ہر مسلمان رمضان میں چوکنا ہو جاتا، عبادتوں میں بھی زیادتی ہو جاتی ہے. یہی استقبال ہے، یہی خیر مقدم ہے. گناہوں سے بچنا بڑھ جائے، نیکیوں کا زور زیادہ ہو جائے، تلاوت بڑھ جائے، انسانیت بڑھ جائے، اخلاق بڑھ جائے. روزہ تو یہ سکھاتا ہے. ہم لوگ اصل میں لکیر کے فقیر ہیں. کوئی ہمیں برا کہے نہ کہے، جتنا اللہ اور اس کا رسول کہے گا ہم کریں گے،
اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی بات آئے گی ہم اسے برداشت نہیں کریں گے اور نہ اس کا ارتکاب کریں گے۔ ملک میں بھی ہم اسی شان کے ساتھ رہیں گے کہ نہ ہم کوئی سنت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ کوئی ہم مستحب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کو دنیا میں جینا ہے اللہ کے احکام پر چلتے ہوئے، سرکار کی اتباع کرتے ہوئے، زبان کو ذکر اللہ میں لگاتے ہوئے، دل کی صفائی اور اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اب یہی دیکھ لیجیے، آپ روزانہ اس وقت میں ہمارا روزہ ہوتا تھا، نہ رکھنے والا گنہگار ہوتا تھا۔ آج ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا کہ روزہ رکھنے والا گنہگار ہے، نہ رکھنے والے کو انعام ہے۔ ایسی تبدیلی کیوں آئی؟ ایسی تبدیلی اس بنا پر آئی کہ ہم اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، بندوں کی مرضی کے پابند نہیں ہیں۔ رمضان نے ہمیں کیا سبق سکھایا تھا؟ بہت بڑا سبق سکھایا تھا، تقویٰ کا سبق سکھایا تھا، اللہ کے ڈر کا سبق سکھایا تھا۔ کیا رمضان کے بعد یہ تقویٰ ختم؟ رمضان فنش، تقویٰ فنش، عبادت فنش، تلاوت فنش، نماز فنش نہیں، اپنی جگہ برقرار۔ روزے سے انسانیت کا سبق حاصل کرو، نماز سے ڈسپلین کا سبق حاصل کرو، اخلاق کے بہترین نمونے دنیا کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جب ہوا تو یہ بڑی نازک گھڑی تھی، بڑا ٹرننگ پوائنٹ، ویری امپورٹنٹ انسیڈنٹ ان دی نیشن آف اسلام۔ لوگ ٹھپ ہو گئے، صحابہ مزمحل ہو گئے، کسی میں بولنے کی سکت نہیں، کسی میں کچھ کرنے کی سکت نہیں، یہ یقین نہیں آ رہا کہ سرکار دنیا سے تشریف۔ ایسے عالم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے تشریف لائے، بیت عائشہ میں داخل ہوئے، سرکار کے سر مبارک سے چادر ہٹائی، بوسہ دیا، فرمایا ایک موت آ چکی میرے نبی کو، دوسری موت نہیں آنی۔ طبت حیا و طبت میتا یا رسول اللہ، کیا زندگی گزاری، نمونے کی زندگی گزاری، دنیا کو کیا سبق پڑھایا۔ دنیا کو مصطفیٰ در سے وفا دیے، جس رنگ گزر سے گزرے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا
میرے بعد نماز بند نہ ہو۔ صحابہ ٹھپ ہیں، غمگین ہیں، غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، گفتگو نہیں ہو رہی ہے، بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہوش میں رکھا کیونکہ خلافت کی ذمہ داری۔ مسجد میں آئے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دیا کہ آ جاؤ۔ وہ شمشیر برہنہ کے ساتھ کہہ رہے تھے خبردار کسی نے کہا کہ میرا نبی انتقال کر گیا، وہ تو معراج پر گئے، دوبارہ آئیں گے۔ اگرچہ حضور واپس نہیں آنے والے تھے، لیکن حضرت عمر کے اس فرمان سے منافقوں کو سہم ہو گئی، وہ کچھ سر اٹھانا چاہتے تھے، عمر کی تلوار نے ان کو روک دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے پاس تشریف لائے، دوسرے صحابہ کرام کو اشارہ کیا، وہ بھی جمع ہو گئے، وہ بھی آ گئے۔ اب بیان دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بعد میں حضرت اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا ہو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، دنیا سے ہر ایک کو جانا۔ نوح نبی اللہ نہ رہے اور آدم صفی اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول اللہ نہ رہے۔ اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے، زندہ ہیں، حی ہیں، موت اس کو لاحق نہیں ہوتی۔ کوئی ضعف کی صفت اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، سب قوی صفات ہیں اللہ۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ آئے اسے نہ نیند آئے اسے، وہ کھلائے وہ خود نہ کھائے، وہ عزتیں عطا فرمائے وہ ذلتیں دے، وہ ملک دے وہ اولاد دے، وہ دولتیں عطا فرمائے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ارے ملک میں ہمارا کیا ہوگا، لوگ فکر کر رہے ہیں، ارے حالات سنگین ہو گئے، ہم کیا کریں گے؟ ہم کچھ نہیں کریں گے، جو کرے گا اللہ کرے گا، کرنے والی ذات اللہ کی۔ ہم ایسے طاقتور اللہ کو مانتے ہیں جس کو کسی سہارے کی، کسی فوج کی ضرورت نہیں، کسی موج کی ضرورت نہیں، وہ جب چاہے کایا پلٹ سکتا ہے۔ یقین رکھو اللہ کی ذات پر، اور اس محلال اپنے اندر پیدا مت ہونے دو، نا امیدی مت آنے دو۔ قرآن کریم نے منع فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سنا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو تو سرکار دنیا سے چلے گئے، اس کی عبادت بھی گئی ختم،
اور جو اللہ کو اپنا معبود سمجھتا ہے تو اپنی عبادتوں کو جاری رکھے۔ کیوں کہا میں نے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو رمضان کی عبادت کرتا تھا تو رمضان چلا گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اب شوال تیار۔ آج پھر عبادتوں میں جڑ جاؤ، آج پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تقویٰ کے جس سبق نے آپ کو پختہ مومن بنایا، اور اس کے برتنے کا وقت آ گیا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں رمضان کے بعد کیا کریں گے؟ میں نے ان سے کہا کیا 5 نمازوں میں رمضان کے بعد فرق آتا ہے؟ تلاوت میں کوئی فرق آ سکتا ہے؟ جو احکام اللہ نے کرنے کے دیے ہیں کیا اس میں کوئی فرق رمضان کے بعد آیا؟ کیا زنا کی اجازت مل گئی؟ کیا جوئے کی اجازت مل گئی؟ کیا شراب پینے کی اجازت مل گئی؟ آج کل یہ ڈرگز نے ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رکھا ہے۔ قتل و غارت گری کا بازار اتنا اچھا ہمارے شہر کا اور ہمارے قصبے کا علمی نام، ہماری تاریخی عیدگاہ 600 سال پرانی، اور یہ کیا داغ لگا رہے ہیں آپ؟ بند کرو یہ ڈرگس کے نظام کو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، مسجدوں کے حوالے کرو، اللہ کے دین کے لیے محنتوں میں لگو، اللہ کے راستے میں چلو۔ اللہ کا ڈر تو ہر وقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک نوجوان، وہاں ہر نوجوان دیندار تھا، کسی کو نماز کے لیے نہیں کہنا۔ ہماری شکل ایسی ہو جانی چاہیے کہ نماز کے بارے میں کوئی ہمیں نہ کرے۔ نماز کا وقت ہو تو وہ مسجد کی طرف چل رہا ہو، مسجدیں آباد، بوڑھے تو بیچارے پڑھتے ہی ہیں نماز۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں نوجوانوں کو بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اب آ گیا ہے داڑھی رکھنے کا وقت، اب آ گیا ہے ٹوپیاں پہننے کا وقت۔ یہ ہمارے شاعر کو مٹانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، ہم کو وہ شاعر کو قائم کرنا، اس کو برقرار رکھنا ہے۔ ہم اسی شان کے ساتھ ہندوستان میں رہیں گے، ملک میں ہم اسی کیفیت کے ساتھ رہیں گے۔ ہم ہمارے دیش کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ہم وفادار بھی ہیں، ہم نے وفاداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہمارے 20,000 علماء نے خون بہایا ہے، 60,000 لوگوں نے جان دی اس ملک کو زندہ رکھنے کے لیے، غلامی کی چنگل سے آزاد کرانے کے لیے ہم نے کوششیں کی تھی۔ ہم نے اپنا سب کچھ لگا کر ملک کو بنایا ہے، سجایا ہے۔ کیا ہم آتنکوادی ہیں کہ اس ملک کو برباد کریں گے اپنے ہاتھوں سے؟ کیا وہ لوگ جو مسجدوں پہ حملے کر رہے ہیں، جو لوگ مدرسوں پہ حملے کر رہے ہیں، جو بے کس مسلمانوں پر یکا دکا دیکھ کر حملے کر رہے ہیں، کیا یہ بہادر ہیں؟ کیا ان کی شان ہے؟ کیا یہی اسلام ہے؟ کیا اسلام یہی بات بتاتا ہے کہ ہم برداشت کرتے رہیں؟ کب تک کریں گے؟ ہم مقابلہ نہیں کرتے، ہمارے مشائخ نہ کہتے ہیں قانون کے خلاف ہم نہیں کرتے، عدالت کو ہم مانتے ہیں۔ اس وقت عیدگاہ کا ہمارا کیس ہائی کورٹ کے اندر چل رہا ہے، بڑے بڑے وکلا پیروی کر رہے ہیں اور بڑی محنتیں کر رہے ہیں۔ ہم قانون کے راستے سے چلیں گے، ہم قانون کو سلام کرنے والے لوگ ہیں، ہم قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ یاد رکھو، مسلمان نمازی بھی رہے گا، مسلمان سنتوں کا پابند بھی رہے گا، اور اسی شان کے ساتھ اس ملک میں رہے گا، اور وہ اس کا حق ہے اور آئینی حق ہے۔ اسی لیے تو یوسفی کی مخالفت کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ نوجوان سر جھکا کر آتا تھا، جاتا تھا مسجد میں۔ ایک لڑکی شرارتی، لڑکیاں اچھی بھی ہوتی ہے، شرارتی بھی ہوتی ہے، اور جو شرارتی ہوتی ہے وہ ٹاپ کلاس کی شرارت ہے۔
وہ خوبصورت لڑکے کو بار بار دیکھتی، ہاں، اور متوجہ کرتی تھی، اور وہ اللہ کی طرف متوجہ تھا، وہ دیکھتا ہی۔ شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے، یاد رکھو۔ ایک دن شیطان نے برگلا دیا، دھوکہ دے دیا، اس کے کمرے میں پہنچ گیا، بدکاری کا بالکل وقت آ گیا، تو رات دن تلاوت کرنے والے کو قرآن راستہ دکھا دیتا ہے۔ تلاوت کرتے رہو تو کسی دن قرآن کریم آپ کا رہبر بن جائے گا اور جنت کے راستے پر آپ کو ڈال دے گا، گناہ کے بہت بڑے کھپر سے نکال دے گا۔ جب وہ بالکل بدکاری کے لیے تیار ہو گیا، میں تقویٰ پر بات کر رہا تھا، ڈر کس کو کہتے ہیں اللہ، اور ڈر اتنا بڑا مجمع ہے تو اس میں تقویٰ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اندھیرے میں جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو اور آدمی شراب کے جام سے بچ جائے اور ڈرگ سے بچ جائے اور بدکاری سے بچ جائے، تو بتاؤ کہ حقیقت میں متقی ہوگی۔ رات کے اندھیرے میں جو اللہ سے ڈرنے والا وہ اصل میں متقی اور پرہیزگار۔ اب جب بالکل وقت آ گیا تو قرآن نے راہبری کر دی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جب شیطان کا گروہ کسی نیک انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، تذکروا، تو یہ رات دن کی تلاوت، یہ اللہ سے رات دن کا ڈرنا اس وقت کام آ جاتا ہے۔ بدکاری سے ہاتھ ہٹا لیا، آیت پڑھتا رہا یہاں تک کہ اس لڑکی کے بستر پر انتقال ہو گئی۔ دفنا دیا گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ گناہوں سے بچنے میں اپنی جان اللہ کو دے دی، اتنا گناہوں سے بچاؤ کہ جان دینا پڑے تو ہم اللہ کے لیے دیں۔ فرماتے ہیں کہاں دفنایا؟ کہ بقیع کے قبرستان میں دفنایا۔ اچھا چلو ہم چلتے ہیں فاتحہ خوانی کے لیے۔ مزار پر پہنچے، فاتحہ خوانی فرمائی، اور اس کے بعد قرآن کریم کی آیت پڑھی۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے مقام سے اور مرتبے سے خوف کھا کر ڈر کر گناہ سے بچ گیا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو 2 باغات دوں گا، 2 جنتیں دوں گا۔ یہ قبر پر آیت پڑھی جاتی، 3-4 مرتبہ آیتیں پڑھنے کے بعد اندر سے جواب آیا وہ نوجوان کا۔ اس نے کہا امیر المومنین بالکل سچ فرمایا آپ نے، اللہ سے ایسے موقع پر ڈرنے والے کو اللہ 2 باغات دیتے ہیں، اور میرے ساتھ یہ وعدہ پورا ہوا، مجھے 2 باغات عطا کیے گئے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ تقویٰ ختم نہیں ہوتا، رمضان کے بعد عبادت ختم نہیں ہوتی، اور آج کے سنگین حالات میں مسجدوں کو آباد کرو، دین کو زندگی میں اپناؤ، یہی 2 چیزیں ہمیں کامیابی کی منزلوں تک انشاءاللہ پہنچائے گی۔ یہ میری بات نہیں کرتا، میں قرآن کریم کی بات کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ کی مان کے چل جائے، جو رسول اللہ کی اتباع کر لے، بس وہ کام گئے، کامیابی کی منزلوں کو پہنچ جائے۔ عید کے دن کوئی وقت زیادہ نہیں ہوتا، وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے،
اس لیے چند چیزیں اس وقت پیش نظر ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی ناسپاسی کی بات کہلائے گی کہ محسنین کو بھول جائے، احسان کرنے والوں کو بھول جائے، جنہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ان کا تذکرہ نہ کیا جائے، ان کا شکریہ نہ بجایا جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے، احسان فراموشی۔ اس بنا پر آج سب سے زیادہ تو راندیر کے پولیس اسٹاف نے ہماری مدد کی۔ کئی دنوں سے یہ حضرات لگے ہوئے تھے، آج رات سے لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھرپور ہم کو تعاون کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے مقصد کو سمجھا کہ ہمارا کام ہی پرجا کی رکشا ہے، اور اس کے ماتحت یہ لوگ کھڑے رہے۔ ہم ان کے شکر گزار۔ سورت کمشنر صاحب کی طرف سے اور نائب کمشنر صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا سٹاف ہم کو دیا، اتنا بڑا مجمع 40-50 ہزار کا آیا ہوا ہے، ان کی رکشا کے لیے اور انتظامات کے لیے بھی ان کو بھیجا گیا ہے، اور وہ بہتر انتظام کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ہماری ایسی تھیں کہ ہم کو ان زمینوں میں نماز پڑھنے کا موقع قانونی نقطۂ نظر سے نہ ملا، تو انہوں نے دوسرے راستے اس کے جو ہے ہموار فرمائے، ہم ان کے بھی شکر گزار۔ ٹپال بینڈ والے عبد الرحمان صاحب، جن کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں نظام اوپر منڈپ کا لگا ہوا، یہ کئی سالوں سے دیتے ہیں، ان کے بھی ہم شکر گزار۔ ساتھ ہی پانی وغیرہ کا انتظام جن حضرات نے کیا، ہم ان کے شکر گزار۔ اور ہمارے حافظ محمد یعقوب صاحب، جن کا مائک آپ تک ہماری آوازیں پہنچا رہا ہے، ان کا بہترین انتظام ہر سال رہتا ہے ہمارے عیدگاہ کے لیے، تو عیدگاہ کمیٹی کی طرف سے اور سب کی طرف سے ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محترم بکول بھائی اور ہمارے کارپوریٹر صاحب ساتھ ساتھ کھڑے رہے رات سے، اور ابھی بھی وہ ہوں گے اور انتظام میں ہوں گے۔ راستے کے مختلف علاقوں میں نمازوں کا انتظام کیا گیا ہے، انتہائی اطمینان کے ساتھ آپ وہاں نماز جو ہے وہ ادا کریں۔ وقت ترمیمی بل کے سلسلے میں عیدگاہ میں کوئی احتجاج نہیں ہے، یو سی سی کا بھی فی الحال اگرچہ ہم مخالف ہیں اس کے، لیکن اس کا مخالفت کا باقاعدہ نظام اتنے بڑے مجمع کے اندر ہم کو بہت شانتی کے ساتھ، جس شانتی سے ہم آئے اسی شانتی اور اطمینان کو برقرار رکھ کے ایک سمبول بنانا ہے، ایک نمونہ اپنے آپ کو اخلاق کا پیش کرنا ہے، لہذا ہم نہایت خاموشی اور شانتی کے ساتھ پولیس کے انتظام کو سامنے رکھتے ہوئے جائیں، دو گانا ادا کریں گے۔ ایک بات اور بھی عرض کرنی ہے، یہاں کئی سوسائٹیاں ہیں، اور ان سوسائٹی کے بھائیوں نے گاڑیاں اپنی ہٹا لی، پانی کا انتظام کیا، چٹائیوں کا انتظام کیا، اور ہمارے لیے نماز پڑھنے کا یہ ہمارا کلچر ہے۔ ہندوستان کا اور ہمارے دیش کی بیوٹی یہی ہے کہ ہم مل کے رہتے ہیں اور مل کے رہیں گے۔ ہمارا قصبہ یہ ملت ساری کے اندر ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے، ہمارا شہر مثال ہے، ایک ایگزامپل ہے، ایک نمونہ ہے۔ انہوں نے سب انتظام ہمارے لیے کر کے دیے۔ میں بارہا ٹرینوں میں سفر کرتا ہوں، کوئی موقع مجھے ایسا نہیں ملا کہ کسی غیر مسلم نے مجھے کہا ہو کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے، سب نے نماز کا انتظام کر کے دی۔ تو ہمارا کلچر اتنا اچھا ہے، ہم نے دیش کو آگے بڑھایا اسی طرح کندھے سے کندھا ملا کر، اور آئندہ بھی۔ لہذا ان حضرات کو کوئی ٹھیس پہنچنے والا کام ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم ان کو دھنیہ واد کہتے ہیں اور ان کا سنمان کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ والنٹیئر جو پسینہ پسینہ ہو گئے کل سے انتظام کرتے کرتے، اور عیدگاہ کمیٹی کو قدم بقدم ساتھ دیا ہے، ظاہری بات ہے کہ ان کو اس موقع پر کیسے بھولا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ والنٹیئرز
اور یہ جوان ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے۔ آپ تمام حضرات تشریف لائے، ہم اس کے لیے بھی آپ سے شکریہ کے ملتجی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ یہ نماز روزانہ ادا فرمائے، خیریت کے ساتھ یہ کام مکمل ہو اور عافیت کے ساتھ سکون اور وقار کے ساتھ بغیر کسی شور شغب، کسی قسم کی نعرے بازی کے بغیر نہایت سکون سے جیسے ہم آئے ہیں اور جیسا ہمارا کلچر رہا ہے دیش کے اندر، ہم اسی طرح سے انشاءاللہ جائیں گے بھی اور ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ نمونے کی عیدگاہ ہے، یہاں آنے والے لوگ بھی نمونے کے ہیں، یہاں انتظام بھی بہترین ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اب دوگانہ نماز کی ترکیب ہوگی اور ترکیب میں یہ بہت آسان ترکیب ہے، کوئی مشکل ترکیب اصل میں ہے۔ ایک مرتبہ نیت کر لیں کہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ہم 2 رکعت نماز واجب اس امام کے پیچھے ادا کر رہے ہیں اور اللہ اکبر کہا جائے گا، ہاتھ باندھ دیا جائے گا، ثنا پڑھی جائے گی، پھر ہاتھ اٹھایا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، پھر کان تک ہاتھ اٹھایا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، پھر کان تک ہاتھ اٹھا کر باندھ دیا جائے گا۔ قرات ہوگی، سورہ فاتحہ ہوگی، رکوع سجدے ہوں گے، دوسری رکعت ہوگی اور دوسری رکعت کے بعد جب اللہ اکبر کہا جائے کان تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیجیے، دوسری مرتبہ کہا جائے کان تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیجیے، تیسری مرتبہ کہا جائے کان تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیجیے، چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے سیدھے رکوع کے اندر چلے جائیے۔ رکوع کے بعد سجدے ہوں گے، قعدہ ہوگا، قعدے کے بعد جو ہے دعا ہوگی۔ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیے۔ اگرچہ ہم خوش ہیں، ہمیں خوش رہنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن ہم غزہ کے لیے غمگین ہیں، وہاں کے شہداء کے لیے غمگین ہیں، وہاں کے بچوں کے لیے غمگین ہیں، اور اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا کریں گے اور اس سے ہم کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم دعا بھی کریں گے اور اسی طرح سے فلسطین کے حالات کے لیے دعا کیجیے۔ بچے مر رہے ہیں، اسپتالوں پہ بم گر رہے ہیں، ہم انسانیت کے ناطے سے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے اور خوشی کے موقع اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی مقدر فرمائے۔ بس اسی کے ساتھ آج کی ترتیب ختم ہوتی ہے۔ اب صفیں بنا دی جائیں اور سب حضرات کھڑے ہو جائیں۔ السلام علیکم بھائیو، جلدی سے جلدی سب پہ جڑ جائے، نماز کا وقت ہو گیا ہے اور پبلک اوور کراؤڈ ہے۔ بہت انتظام کیے تھے لیکن پبلک کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، جلدی سے جلدی جگہ پوری کرے، سب سیدھی